السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہفتہ ہے 14 فروری 2026 جب صبح خاکسار آپ سے مخاطب، اور یہ اعلان کہ 14 فروری کے منانے سے خاکسار کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ خبریں دو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو بنگلہ دیش کے نتائج آپ کے سامنے آ گئے، الیکشن کے ریفرینڈم بھی وہاں ہوا، تو کیا وہاں جین زی کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے؟ کیونکہ جو انقلاب آیا تھا، نوجوان طالب علم سڑکوں پر آئے تھے، تو ایک توقع تو یہ تھی کہ شاید وہ میدان مار لیں، اس کے برعکس نتائج آئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور مودی جی جن کے ملک نے، جن کی بی سی سی آئی نے، جن کے تابع آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو ان کے مطابق شری لنکا میں میچ کھیلنے کی اجازت نہیں دی، ورلڈ کپ سے باہر کروایا، شیخ حسینہ واجد کو پناہ دی، وہ مبارکباد دے رہے ہیں اور دعویٰ کریں کہ سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی ہے۔ تو بنگلہ دیش کی صورتحال کے اوپر کچھ دلچسپ خبریں ہیں اور تجزیہ ہے، وہ پیش کریں گے، اور پاکستان سے ان کے حالات کا کیا تعلق ہے۔ لیکن ساتھ ایک بڑی اہم خبر کل میری نظر سے گزری، جو انڈین اخباروں میں، انڈین میڈیا میں بڑی نمایاں تھی، انٹرنیشنلی بھی اس کی بڑی کوریج ہوئی۔ 114 رافیل نئے طیارے بھارت خرید رہا ہے۔ 114، 25 نہیں، 26 نہیں، 114۔ تو یہ کیا ایک نئی جنگ کی تیاری ہے؟ یہ طیارے کیوں خریدے جا رہے ہیں؟ بھارت کے پاس مجموعی طیارے کتنے ہو جائیں گے؟ اور خبر ہے کہ بھارت میں 50% طیارے بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جنگی ساز و سامان خطرناک جو بھارت خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرانس کے صدر وہاں پہ دورے پہ آنے والے ہیں اس سے پہلے۔ تو یہ بڑی خطرناک خبر ہے جو میں نے دیکھی، اس کی ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کروں گا۔ لیکن ان دو اہم مدعوں پر بات کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ چند روز سے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی جو صحت ہے یا وہ گرے، وہ خبروں میں بہت ڈسکشن میں آئی۔ ارشاد بھٹی صاحب اور دیگر نے خاندانی ذرائع کے حوالے سے تجزیہ دیا۔ تو اطلاع یہ ہے کہ 9 فروری کو، آج سے کوئی 5 دن پہلے، جنرل باجوہ جو ہیں وہ واش روم میں پھسلے، یہ خبر آئی۔ تو اطلاع یہ ملی کہ جو دل کا برقی نظام ہوتا ہے اس میں خرابی پیدا ہوئی تھی اور وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ یہ پیر کا دن بنتا ہے غالباً 9 فروری شام۔ طبیعت ہوئی ان کی ناساز، سنتے ہیں کہ جی صاحب جو ہیں وہ سیر اور ورزش کے لیے بھی نکلے، رات کو کوئی متلی محسوس ہوئی، واش روم تک شاید گئے اور وہاں وامٹ کی، قیق کی اور پھر بے ہوش ہو جائے اور گر پڑے وہاں پہ۔ کانوں سے نکلتا رہا 15 منٹ کے اندر اندر، پھر انہیں سی ایم ایچ جو ہوتا ہے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل وہاں پنڈی میں، وہاں منتقل کیا گیا۔ کھوپڑی جو ہے، یعنی یہ حصہ جو اسکل ہے، یہاں پہ 3 باریک فریکچر آنے کی اطلاع ہے، اور شروع میں تو کانشیسنس کے بھی ایشو تھے، لیکن اب اطلاع ملی کہ دماغ میں کلاٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے بچت ہو گئی ہے۔ تو بڑا برا گرے ہیں، بڑی گہری چوٹیں انہیں آئی ہیں، سنجیدہ چوٹیں انہیں آئی ہیں۔ ان کے میخل صاحبزادے بھی واپس آئے، دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو وہ جو اطلاع ملی میں نے کہا آپ کو بیان کر دیں۔ آ جائیں آپ ذرا بنگلہ دیش کے اوپر۔ جین زی کے ساتھ میرے جو نتائج میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں اس کے مطابق تو باقاعدہ ہاتھ ہوا ہے، ایک اور طرح کا جملہ ہے۔ میری بحیثیت صحافی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس کے فیکٹرز کچھ اور ہوتے ہیں، جو نون چہرے ہوتے ہیں جن سے جان پہچان یا سیاسی ربط ہو، ان کی جانب لوگ جاتے ہیں۔ حسینہ واجد کا 15 سالہ اقتدار وہاں ختم ہوا، اب بھارت نے ان کو مہمان نوازی کی ہوئی ہے، بنگلہ دیش مانگ رہا ہے، بھارت انہیں واپس نہیں دے رہا، کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے، لیکن اب جب الیکشن ہو گیا تو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ میں ادھر فیکٹرز پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سنیں، یہ جو الیکشن کمیشن بنگلہ دیش ہے، انہوں نے عام انتخابات جب ہو گئے 12 فروری کو، تو 297 مجموعی نشستیں بنتی ہیں ان کے ہاں ایک ہی ایوان ہے۔ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ 2 ایوان کیسے ہوں گے۔ ریفرینڈم میں ایک سوال یہ بھی تھا۔ ڈاکٹر یونس کا جو فارمولہ ہے وہ کامیاب ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اگر جین زی ووٹوں میں کامیاب نہیں ہوئی تو جین زی کے برپلا انقلاب کی وجہ سے ڈاکٹر یونس جو حکومت میں ہے، جو اصلاحات ہونے جا رہی ہیں، وہ ضرور عمل درآمد ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے گا، وہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ 297 مجموعی نشستوں میں سے 209 اور ایک اطلاع ہے 211، یہ 2/3 ہوگی۔ اس کے اوپر جو بی این پی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی خالدہ ضیاء صاحبہ کی، وہ کامیاب ہوئی ہے۔ جو ان کے صاحبزادے ہیں طارق رحمان، وہ کوئی جنہوں نے ایک زمانے میں 2008 میں شیخ حسینہ کے اور فوجی دور میں 18 ماہ ان پہ کرپشن کے چارجز لگے، 18 ماہ قید کاٹی، اور پھر یہ جلا وطنی پہ چلے گئے لندن، وہاں بھی یہ طریقہ کار ہے پاکستان والا۔ تو 17 سال یہ جلا وطنی کی انہوں نے قید کاٹی کو 58 59 یا 60 برس ان کی عمر بنتی ہے۔ طارق رحمان جب آئے تو بڑا فقید المثال ان کا استقبال ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ جو نوجوانوں کی جماعت ہے این سی پی اور جماعت اسلامی، اس کا بڑا وہاں پہ چرچا تھا، لیکن جب یہ آئے تو صورتحال اکثر بدل گئی۔ عوامی لیگ نے اس پہ حصہ نہیں لیا، شیخ حسینہ والی نے، کیونکہ ان کے اوپر پابندی بھی، انہوں نے الیکشن کو مسترد بھی کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں طارق رحمان،
ان کی جماعت نے سنگل ہینڈلڈلی 211 نشستیں لے لی ہیں. جماعت اسلامی کو 68 اور 70 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے. جماعت نے کچھ تحفظات کا مظاہرہ بھی کیا ہے، حالانکہ جماعت اسلامی نے وہاں پہ ایک ہندو رہنما کو بھی کھڑا کیا تھا، کچھ خواتین کو بھی کھڑا کیا تھا، جو بڑی ان کی لبرل اور ماڈریٹ اپروچ کا مظاہرہ ہے، لیکن بی این پی چھا گئی وہاں پہ. تو یہ جو نتائج آئے اس کے بعد تو طے ہو گیا کہ بی این پی کے طارق رحمان جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے بنگلہ دیش کے. مبارکباد نے چین سے، امریکہ سے، پاکستان سے سب نے دے دی. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ صدر زرداری نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا، مبارکباد دی. مودی جی اور ان کا میڈیا بھی کریڈٹ لے رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کیا تھا. یہ ہوتا یوں ہے کہ یہ پہلا چناؤ ہے بنگلہ دیش کی تاریخ کا جہاں شیخ حسینہ واجد اور بیگم خالدہ ضیاء کے بغیر یہ چناؤ ہو رہا ہے، ورنہ یہ دونوں ہی حصہ لیا کرتی تھیں، یہ دونوں ہی وزیر اعظم کی امیدوار ہوا کرتی تھیں. اب اس میں 4,80,00,000 افراد نے ریفرینڈم میں حصہ لیا ہے، اور اکثر جو اصلاحات تھی اس میں ہاں پہ انہوں نے کلک کیا ہے، اور کچھ 60% جو ٹرن آؤٹ اس الیکشن میں دیکھنے کو ملا ہے. 60% بڑا ہیلدی ٹرن آؤٹ ہے. اس کا مطلب ہے وہاں کے لوگ جمہوریت اور الیکشن پہ مکمل یقین رکھتے ہیں. جو نیشنل سٹیزن پارٹی این سی پی نوجوانوں کی، ناہید الاسلام جو ان کے رہنما ہیں، وہ جیت گئے ہیں. بنگلہ دیش کے امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان بھی جیت گئے ہیں. یہ طارق رحمان بھی 2 نشستوں پر کرتے، یہ بھی جیت گئے ہیں. تو وہ این سی پی سے بڑی امیدیں تھیں کہ نوجوانوں کا انقلاب ہے، وہ صرف 6 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ ہے وہ مدعا جس میں بات کر رہا تھا. اب یہ جو ان کا چارٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ ووٹ میں، الیکشن میں تو جین زی یا نوجوان اس طرح سے انقلاب برپا نہیں کر سکے، لیکن جب یہ 2024 میں جولائی میں ایک چارٹر سائن ہوا تھا جس میں جو عوامی تحریک تھی، پبلک ایٹ لارج، نوجوان، ناہید الاسلام اور دیگر سڑکوں پر آئے تھے، تو ایک ترکیب بنی تھی، ایک معاہدہ ہوا تھا جسے کہتے ہیں بنگلہ دیش میں جولائی نیشنل چارٹر. اس میں جو ان کے مطالبات تھے ان کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور گڈ گورننس ہونی چاہیے، یہی مسئلہ تھا ان کو. جمہوریت ہونی چاہیے، وہاں ڈکٹیٹرشپ آ گئی تھی حسینہ واجد کے صورت میں، گو کہ وہ جمہوری حکومت کا دعویٰ تھا. انصاف ملنا چاہیے، اقتدار کو کسی ایک فرد یا ادارے تک محدود ہونے سے روکنے کی باتیں تھیں. یہی نہیں بلکہ سب سے اہم جو تجویز تھی وہ یہ تھی نئے آئینی اداروں کا قیام. مثلاً پارلیمان کے 2 ایوان ہونے، جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. یونی کیمرل سسٹم ہوتا ہے، بائی کیمرل ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں تو سینٹ ہے، پھر قومی اسمبلی ہے. دونوں ایوانوں کی منظوری جب ہوتی ہے پھر کوئی ترمیم پاس ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایک ہی ایوان تھا. تو اس میں اب ڈاکٹر یونس نے یہ گیم کھیلی، بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ کسی ایک ایوان کو امپاور کرنے کی بجائے 2 ایوان ہونے چاہیے، اور ان کی متفقہ منظوری کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ آئے اور وہ اپنی مرضی کی ترامیم کرنا شروع کر دے. پھر جو پرائم منسٹر کے اختیارات ہیں ان کے جو وہ بھی چارٹر کا حصہ تھیں، تاکہ جو اندھی طاقت ہے وہ شیخ حسینہ والی وہ نہ دی جا سکے. تو میں ووٹ کے معاملے میں جین زی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن جین زی کی یا نوجوانوں کی برپا تحریک نے چارٹر آف جو جولائی ہے اس میں جو تجاویز تھیں، 30 کے قریب تجاویز تھی ریفرینڈم میں، جس پہ لوگوں نے ہاں یا نا میں جواب دیا تھا. یعنی لوگ نہ صرف اپنی مرضی کا نمائندہ منتخب کر رہے تھے، بلکہ وہ جو ریفرینڈم تھا اس میں بھی حصہ لے رہے تھے. 2 پرچیاں تھیں، ان کی کاؤنٹنگ ہو رہی تھی. تو جہاں میں نے بتایا کہ 4,80,00,000 افراد نے ہاں میں اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا، وہاں 2 کروڑ نے ان کے مخالف میں بھی ووٹ دیا. تو ویسے لوگ بھی تھے جو اصلاحات نہیں چاہتے تھے. یہ ہے اس الیکشن کا احوال. اب ساتھ ہی بنگلہ دیش اور امریکہ کی ڈیل بھی ہونا شروع ہوئی، جس کے اوپر مودی کو خاصی کنسرن ہے، اور اسی لیے مودی نے ادھر رابطہ کیا، کیونکہ ڈھاکہ عملی طور پر دلی کے تسلط سے آزاد ہو گیا. پاکستان کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی ہیں، چین کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، امریکہ بھی بیچ میں کود پڑا ہے. تو ڈھاکہ کا جو میدان تھا، وہاں پہ دلی کے جو دہائیوں سے جھنڈے گڑے ہوئے تھے یا اثر و رسوخ تھا، اس کا عملی طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، بالخصوص تحریک کے بعد، اور اب بالخصوص یہ جو طارق رحمان آئے ہیں وزیر اعظم بنیں گے ان کی صورت میں. کیونکہ بی این پی بھارت نواز نہیں ہے، وہ عوامی لیگ شیخ حسینہ تھی جو کہ بھارت نواز تھی. تیسرا نقطہ جو میں نے آج بیان کرنا ہے بھارت سے جڑا ہوا، وہ رافیل کی ڈیل ہے. بڑی خوفناک خبر میں نے دیکھی، چھپی ہوئی تھی کئی اخباروں پہ، میڈیا آؤٹ لیٹس پہ. انڈیا تو اس پہ ایسے جیسے جشن منا رہے ہیں. وہ جناب علی، بھارت کے پاس ہیں محتاط اندازے کے مطابق، اوپن سورس سے اگر آپ چیک کریں نا، تو ابھی بھارت کے پاس 1500 سے 1700 جیٹ طیارے موجود ہیں. ایئر فورس دنیا کی بڑی ایئر فورس میں سے ایک ہے، کوئی 1.5 لاکھ ان کی نفری ہے. ہمارے یہاں کوئی 80-90 ہزار کی نفری ہوگی. ہمارے یہاں کوئی 700-800 طیارے ضرور ہوں گے، لیکن یہاں ان کے ڈبل ہیں، 1500-1700 طیارے ہیں بھارت کے پاس. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی بھی 29 اسکواڈرن ہیں ایئر فورس کے بھارت کے پاس، جس میں سو-30 MKI طیارے ان کے پاس ہیں 250 کے قریب. پھر رافیل ان کے پاس 36 ہیں، 26 اور خریدنے کا انہوں نے آرڈر کر رکھا ہے. پھر MiG-29 ہے، تیجاز جو ان کی پیداوار ہے، وہی جو گر کے تباہ ہوا تھا ایئر شو میں، وہ 45 سے زائد ہیں. تو اب یہ ایئر بیسز ان کی اگر آپ دیکھیں تو 60 ایئر بیسز ہیں. پاکستان کے پاس گنتی کی چند ایک ہوں گی، 60 ایئر بیسز ہیں. لیکن اس کے باوجود
ان کا اسلحہ، ساز و سامان اور 114 نئے رافیل، جب باری آتی ہے تو پھر اپنے جوان 6-0 نہیں 8-0 مارتے ہیں اپنے طیاروں کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ مشین چلاتا کون ہے، یہ نہیں کہ مشینیں کتنی ہیں۔ تو یہاں جو مشین چلانے والے ہیں ان سے پہنچے ہوئے کاریگر ہیں، بار بار ثابت کرتے ہیں۔ لیکن الارمنگ صورتحال ہے، خبر ہے تو بیان تو ہم کریں گے۔ بیان یہ کرتے ہیں کہ جمعرات کے روز انڈیا نے 40 ارب ڈالر کا، آپ کو اندازہ ہے کتنی قیمت بنتی ہے؟ ہم آئی ایم ایف سے 1 ارب 1.5 ارب لے رہے ہوتے ہیں، وہ یو اے ای نے 2 ارب کا لون رول کرنا ہوتا ہے۔ 40 ارب ڈالر کا مطلب ہے 36 کھرب انڈین روپے، 36 کھرب انڈین روپے۔ اس کی انہوں نے ڈیل ماری ہے جی، اور اس میں 114 انہوں نے جو رافیل طیارے ہیں وہ خریدنے ہیں فرانس سے، اور کہہ رہے ہیں کہ 50% بھارت میں بنیں گے، میک ان انڈیا بنیں گے۔ یہ ان کی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے گورنمنٹ انڈیا کی، اس نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے ڈیٹیل کے کون سے ہتھیار خریدنے ہیں۔ ہتھیار کیا ہیں جی ان میں؟ ملٹی رول فائٹر ایئر کرافٹ رافیل، اور کمبیٹ میزائلز، ایئر شپ بیسڈ ہائی الٹیٹیوڈ سوڈو سیٹلائٹس، اینٹی ٹینک مائنس، اور الیکٹرو آپٹیکل انفرا ریڈ سسٹم فار ایئر کرافٹس۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے لینا ہے مزید لانگ رینج میری ٹائم ایئر کرافٹ، اور پھر ہم نے لینے ہیں T-72 ٹینکس۔ تو لمبی چوڑی سودا ہے جو انہوں نے مارا ہے۔ اب اس میں 114 جو رافیل طیارے ہیں ان کی خریداری کی قیمت بنے گی 32 کھرب 50 ارب انڈین روپے، یعنی اگر 36 کھرب مجموعی ڈیل ہے تو 32 کھرب کے صرف رافیل ہیں 114۔ اب یہ جمعرات کو ان کی جو کونسل ہے اس کا اجلاس ہے جس میں اس کی منظوری دی گئی ہے، اور فرانسیسی صدر جو ہیں ایمینوئل میخواں وہ آ رہے ہیں بھارت کے دورے پر۔ تو امید یہ کر رہا ہے بھارت کے اس دورے کے دوران یہ معاہدہ طے پا جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ برس یعنی 2025 میں جنگ سے پہلے انڈیا نے فرانس سے مزید 26 جو فائٹر جیٹ رافیل تھے وہ خریدنے کا معاہدہ کیا تھا۔ ان کی قیمت 63,000 کروڑ انڈین روپے بنتی ہے، 8 ارب ڈالر بنتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے پاس آلریڈی رافیل جو ہیں وہ 36 ہیں، تو 26 مزید 114 اور 200-250 رافیل کھڑے کریں گے پارکنگ میں۔ یہ 6 طیارے پاکستان نے مارے تھے، وہ اپنی جگہ ایک کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ ریلائی اس پہ کر رہے ہیں۔ یہ اس میں جو اہم شے ہے کہ یہ طیارے پھر ملیں کب؟ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کم از کم کوئی 7-8 برس لگیں گے، پھر یہ ظاہری بات ہے بنتے ہیں تو پھر ملتے ہیں۔ تو ابھی سودے وہ کر رہے ہیں لیکن 7-8 برس لگیں گے، اتنی دیر میں ظاہری بات ہے پاکستان بھی کوئی تیاری کر لے گا، توڑ ان کے پاس ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی سودا لانچ کر لیں گے، پریشانی نہیں لینی۔ لیکن یہ جو کر رہے ہیں وہ میں بتانا ذمہ داری ہے۔ پھر آگے جا کے یہ ان کے ساتھ لے رہے ہیں رافیل کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ڈسکشن میں لے کے آ رہے ہیں۔ مثلاً رافیل جو ہے یہ جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، 70 کلومیٹر دوری تک وار کرنے والے ایگزاسٹ AM-39 بحری جہاز شکن میزائلوں کے علاوہ 300 کلومیٹر رینج والے فضا سے زمین پر وار کرنے والے جو میزائلز ہیں وہ بھی، اور فضا سے فضا میں جو مارنے والے میزائلز ہیں وہ بھی سے لیس ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈیا کے ساتھ ساتھ چین اور تھائی لینڈ، یہ 2 ملک ہیں اس خطے میں جن کے پاس طیارہ بردار بحری جہاز جو ہے نا وہ ہیں، پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اس وقت INS وکرانت ہے اور INS وکرمادتیہ ہے۔ پاکستان اب چین کے ساتھ مل کے ایسا ایک سسٹم تیار کر رہا ہے، وکرانت جیسا ایک بحری بیڑا جس کے اوپر جہاز لینڈ کر سکیں بھرپور، جیسے وہ ابراہیم لنکن کا آپ نے سنا ہوگا جو امریکی جہاز مشرق وسطیٰ میں پھر رہا ہے، ایران کے اوپر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ انڈیا یہ سمجھتا ہے، انڈین ماہرین، کہ جتنے زیادہ ہمارے پاس طیارے ہوں گے نا وہ کم ہیں، کیونکہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کتنی جگہوں پہ لڑنا ہے، کہاں کہاں طیارہ پارک کرنا ہے۔ 60 ایئر بیسز ہیں، 29 اسکواڈن ہیں، تو اسکواڈن بھی مزید نئے بنانے ہیں، اس کے بعد 4-5 اسکواڈن اور بنیں گے اور نئی ایئر بیسز کھلیں گی۔ یعنی انڈیا ایک دفعہ پھر خطے میں نمبرز کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے اپنی جو دھاک ہے وہ بٹھانا چاہتا ہے، اور جنگی تیاری میں محسوس ہوتا ہے مجھے کہ بار بار پاکستان کے ساتھ جنگ کا ماحول بنا رہے۔ یہ بات بھی میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھارت کا جو بجٹ ہے دفاعی وہ 85 ارب ڈالر ہوتا تھا، پاکستان کا 8, 9, 10 یا 11 ارب ڈالر ہوگا۔ اب انہوں نے بڑھا کے تقریباً 95 یا کوئی 1 لاکھ ڈالر کے قریب کر دیا ہوا ہے، جو کہ ناقابل یقین ہے۔ اس کے باوجود جو ہم نے پرفارمنس دی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک خبر آئی ہے انڈیا سے، جنہوں نے 114 نئے رافیل طیارے خریدے ہیں، اس کی ڈیل ماری ہے خطے میں ہیجمنی قائم کرنے کے لیے۔ تو چست سجنا ادوں آئے گی جدوں پھر رافیل ڈگان والے اتنے موجود ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔